ناظرین، سر گندم کا پہلا جہاز کراچی بندرگاہ پہنچ چکا ہے. جو معاملات چل رہے ہیں گندم کے اور قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، کچھ فرق پڑے گا؟ 5 سال کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے کہ ہم گندم منگوا رہے ہیں، جی باہر نہیں بیچ رہے. اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ ہم گندم میں خود کفیل ہو گئے تھے. چاول کی جہاں تک صورتحال تھی، چاول ہم اب کھاتے بھی تھے، استعمال بھی کرتے تھے، اور اس کے باہر اس کو برآمد کر کے اس سے پیسہ بھی کماتے تھے. تو ہم نے اپنی فصل کاٹن کی فصل کو تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے زراعت کے فیلڈ میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ فخر کر سکیں. 5 سال سے ہماری گندم میں ہم خود کفیل تھے، اور ہم بچاتے بھی تھے جو ہم نے پچھلے سال بیچی بھی ہے اور فارن ایکسچینج کمایا ہے. ایسی صورت میں اب گندم کے جو جہاز آ رہے ہیں وہ عالمی نرخ پہ آ رہے ہیں، اور عالمی سطح پر اس بار گندم کی قیمت زیادہ ہے. اور جب وہ مہنگے گندم پاکستان آئے گی، اس کی کوالٹی کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا میں کہتا ہوں کہ وہ گندم جب مارکیٹ میں آئے گی، کوالٹی کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ ہمارے لوگ ان باتوں کو کچھ جج کرتے نہیں ہیں. وہ سستی چیز جہاں سے ملے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. یعنی ورنہ ہم تو اپنے چاول بھی بیچیں، گندم بھی بیچیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ فلاں چیز کام ہے گندم میں، آپ کے چاول میں فلاں چیز چاول، وہ ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. اب ہم نے جو کیا ہے اس میں گندم تو آ جائے گی، اس کی قیمت کیا ہوگی، پرائس کیا ہوگی، مارکیٹ میں آ کے وہ کیا دے گی ہمیں، کیا فائدہ. گندم کی جو ہماری پریزنٹ قیمت ہے اس سے زیادہ قیمت تو نہیں ہوگی، میرا خیال ہے زیادہ ہوگی. زیادہ نہ ہوتی تو یہ گندم کی پرائس میں جو ایک رائز آیا یہ نہ آیا ہوتا، اور یہ ذخیرہ اندوز جو ہے ذخیرہ نہ کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے 15 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوانی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ خاصا زیادہ ہے، تو آنے والے دنوں میں اسی گندم کے بلا کر تو مل تو جائے گی غریب آدمی کو، عام آدمی کو، لیکن اس میں سب سے بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ مہنگی ملے گی. اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آنے والے برسوں میں ہم اپنی خوراک کی ضرورتیں لوکل سطح پر کیسے پوری کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. ایک زرعی ملک جو ہے وہ گندم جیسی چیز کو باہر سے منگوائے، یہ تو کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے ہاتھ پلے میں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیپ کم کر دیا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، پہلے تو ہماری امپورٹ جو تھی وہ مشینری پہ تھی، را مٹیریل پہ تھی، پھر کہیں یہ فوڈ ووڈ پہ نہ ہو جائے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی. صحیح. سر اگلے موضوع پہ بات کرتے. سر بابا فرید گنج شکر کا عرس جو ہے وہ جاری ہے اور آخری مراحل میں وہ داخل ہو جی. بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں پاک پٹن کے، میری ان سے بڑی محبت اس لحاظ سے ہے کہ میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں، تو ہفتہ عشرہ میں جب بھی موقع ملتا تھا تو اٹھتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا. اب تو خیر رسائل جو ہیں وہ اس سے بھی آسان ہو گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس علاقے میں اسلام پہنچایا، اور ان کو بانی ثانی سلسلہ چشتیہ بھی کہتے ہیں. حضرت خواجہ معید الدین چشتی سب کانٹیننٹ میں آئے، انہوں نے چلہ کاٹا. خواجہ معید الدین چشتی نے حضرت داتا گنج بخش کے دربار میں، وہ ایک مرکزیت اس کو حاصل تھی اس جگہ کو، اور چلہ کاٹ کے انہوں نے ایک طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ نائب الرسول فی الہند، انہوں نے ایک طرح کے یہاں آ کے اس کو ترویج کی. لیکن ان کے بعد ان کے بڑے جلیل القدر خلیفہ حضرت بختیار الدین کاکی تھے، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تھے. لیکن بابا فرید الدین گنج شکر کا کمال یہ حاصل ہے کہ انہیں بانی ثانی سلسلہ چشتیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے اس علاقے میں بیٹھ کر، جو بالکل ابھی ایسے لوگوں کا علاقہ تھا کہ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ایک خاص مزاج کا علاقہ ہے رکھتے تھے، ان لوگوں میں دین کی تبلیغ کی اور دین کو اس طرح عام کیا کہ یقیناً وہ ان کی برکتوں سے، فیوز سے اور اللہ کی یہ عنایت سے دین پھیلا. ان کے خلیفہ 2 بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء جن کا دلی میں مزار آج بھی بہت بڑا گنا جاتا ہے، اور دوسری حضرت صابر کلڑی، اور جن کے ذریعے سے اب چشتیہ دوبارہ ایک طرح کا ان کا ریوائول بھی ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو اس پورے خطے میں پہنچایا اور دور دور تک لے گئے. خاص طور پر وہ خطہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ فیض جاب ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے. انہوں نے بھی غالباً اپنے دادا مرشد کی طرح داتا گنج بخش کے مزار پہ جا کے چلہ کاٹا تھا، اور وہ بھی اجازت طلب کی تھی آگے جانے کی. اور بہرحال یہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے، اور ان کی کرامات بھی کمال کی ہیں. اور بہت ان کے ہاں سے منسوب تھا کہ دروازہ جو ان کے بازار میں جاتا ہے وہ حجرہ ہوگا، یہ جب کھلتا ہے تو جو اس سے گزرے گا وہ گویا جنت، اس کے بہشتی دروازہ کہتے ہیں. بزرگوں کے ایسے اقوال کے ایک خاص مفہوم ہوا کرتا ہے اور اسے خاص معنی ہوا کرتے ہیں. وہ اپنی بات کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے، متوجہ کرنے کے لیے اللہ ان کو بہت سی کرامتیں، برکتیں عنایت کرتا ہے. یہ ان میں سے ایک ہے. بابا فرید گنج شکر جو ہیں ہمارے علاقے میں نہیں
بلکہ اس پورے خطے میں ایک بہت ہی موت پر شخص ہیں جن کا عرس ہر سال محرم میں ہی منایا جاتا ہے ان دنوں میں، اور آج کل منایا جا رہا ہے۔ بالکل سر، آخری موضوع پہ بات کر لیتے ہیں سر۔ پیکاسو کی پینٹنگ کو لندن میوزیم میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پیکاسو دیکھو یہ سمجھو کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا آرٹسٹ ہے، جی، اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جن کو ہم ساتکین وغیرہ اور چاکلری وغیرہ بھی ہم کہا جاتا ہے کہ ان کی تحریک سے متاثر ہوئے تھے، اور پیکاسو یہ تھا کہ بالکل ایک ایبسٹریکٹ آرٹسٹ تھا، ایک تجریدی آرٹسٹ تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ ایک طرح کی مارکسزم سے متاثر ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ میری جدیدیت جو ہے مارکسزم کے پیریفری پر ایک ڈاٹ کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود پیکاسو کی پینٹنگ کا اثرات 20ویں صدی پہ اتنے ہوئے کہ اسے اس صدی کا سب سے بڑا کہا جائے آرٹسٹ تو غلط نہ ہوگا، اور اس کے آرٹ کے جو نمونے ہیں آج ہی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ساتکین کو ایک طرح کی ایسی اہمیت حاصل ہوئی تھی، اگرچہ جدید پینٹنگ میں ہمارے ہاں بانی جو ہے وہ شاکر علی ہے، شاکر علی کے بعد ساتکین آئے ہیں، اور قرآن کی خطاطی بھی شاکر علی نے شروع کی تھی، ساتکین نے گویا فالو کیا تھا، اور ان سب کا بڑا جو تھا وہ عبد الرحمن چغتائی ہیں۔ صحیح۔ یہ 3 آرٹسٹ ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو سرمایہ ہے وہ بہت رچ ہے، صحیح، اور بہت توانا ہے، اور ان میں بڑی طاقت موجود ہے، اور اس لحاظ سے خاصا امپورٹنٹ چیز ہے۔ بالکل سر، کلوزنگ ریمارکس دیجیے۔ کلوزنگ مارکس یہی ہے، یہ پانی پانی، واٹر واٹر ایوری ویئر، ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک، کولرج کی مشہور لائنیں ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں، واٹر واٹر ایوری ویئر، ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک، اور پانی کو ترسا ہوا کراچی جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا، پہنچتا نہیں ان کا، اب یہ حالت ہے کہ پانی تو ہے لیکن وہ پانی سمندر کے پانی کی طرح ہی ایک بے فائدہ پانی ہے۔ سمندر کا پانی تو پھر بھی مچھلیاں پیدا کرتا ہے اور بہت سے چیزیں پیدا کرتا ہے، یہ تو چھلانگے لگانے کے کام یہ آ تو رہا ہے۔ کسی کام نہیں آتا، چھلانگے لگانے کے کام آتا ہے۔ بالکل۔ ہم کتنے زندہ دل لوگ ہیں، اس پر بھی اپنے گھروں کی چھتوں چھلانگے لگا کے اس میں نہا رہے ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے اس میں، یہی کہا بالکل جاتا ہے۔ بالکل۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل پھر حاضر ہوتے ہیں، سیم ٹائم سیم چینل، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔